دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس پر دو لفظوں کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، ایک کامیاب اور دوسرے ناکام۔ اگر وہ چیز اپنے مقصد میں صحیح استعمال ہو رہی ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ چیز اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ناکام ہے۔ اور یہی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے کہ جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے خالق نے اس چیز کو بنایا ہے، موجد نے اس ایجاد کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے غرض اور مقصد میں پوری اتر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز پائیدار ہے، یہ چیز کام کی ہے۔ اور اگر وہ چیز اس غرض اور مقصد میں پوری نہیں اترتی جو خالق کا مقصد تھا یا جو موجد کی ایجاد کا مقصد تھا، وہ مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا تو کہتے کہ یہ چیز بیکار ہے، یہ ناکام ہے، یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی۔ بھلے بظاہر وہ جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی قیمتی ہو، جتنی بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو، لیکن اگر مقصد پورا نہیں ہو رہا، غرض اس سے حاصل نہیں ہو رہی تو لوگ اس کو کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بیکار ہو گئی۔ مثلا آپ بھینس خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، گائے یا بھینس کے خریدنے کا مقصد اس سے دودھ حاصل کرنا ہے۔ اب اس گائے اور بھینس کو آپ نے چارہ دیا ہے، دانہ کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، خدمت صبح شام کر رہے ہیں، اور بظاہر بڑی خوبصورت صحت مند تکڑی گائے ہے، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ اپنے مقصد اور غرض میں پورا نہیں اتر رہی، ہمارے لیے بیکار ہے، اس پر دانہ اور پانی اور خرچہ کرنا بیکار بات ہے، اس کو ذبح کر کے گوشت کھا لو۔ آپ نے گاڑی خریدی ہے، بڑی اعلیٰ گاڑی، مرسیڈیز خریدی ہے آپ نے، بڑی خوبصورت ہے، بظاہر اس کا ڈھانچہ اچھا ہے، ہر چیز صحیح نظر آتی ہے، لیکن وہ چلتی نہیں ہے، اس کا انجن خراب ہے، ٹرانسمیشن میں پرابلم ہے۔ بظاہر بڑی خوبصورت اور قیمتی گاڑی ہے، برانڈ نیم گاڑی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، کیونکہ اس سے غرض جو ہماری تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں پہنچائے وہ پورا نہیں کر رہی، لہٰذا یہ کباڑ خانے میں بیچ دینے کے قابل ہے۔ لیکن اگر ایک چیز ظاہری طور پر اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن آپ کی غرض پوری کر رہی ہے، آپ نے بھینس خریدی، بظاہر وہ خوبصورت نہیں ہے، بظاہر صحت مند و توانا نہیں ہے، لیکن وقت پر آپ کو 10 کلو دودھ روز دے رہی ہے، آپ اس کو دانہ چارہ کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور وہ صبح شام 5 کلو دودھ آپ کو دے رہی ہے۔ بظاہر وہ خوبصورت نہیں، آسٹریلین گائے نہیں ہے، عام ایک جگہ دیہات کی گائے ہے، آپ اس کو چوم چاٹ کے رکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس سے پورا ہو رہا ہے، غرض پورا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ آنکھوں پہ بٹھانے کے قابل ہے کیونکہ دودھ دے رہی ہے۔ گاڑی آپ کی کوئی نیم برانڈ نہیں ہے، عام سی ایک ٹوٹی پھوٹی کھڑپل سی گاڑی ہے، لیکن چلتی خوب ہے، آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچاتی ہے، آپ اس گاڑی کی قدر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی، بھائی یہ تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، ہم تو اس کی قدر کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ فیصلہ غرض اور مقصد پر ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کو غرض و غایت اور مقصد میں اگر پورا اتر رہی ہے تو وہ کامیاب اور آپ کے کام کی ہے، اور اگر وہ اپنے غرض اور مقصد میں پورا نہیں اتر رہی تو وہ ناکام اور بیکار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے، جیسے دنیا کا سائنسدان، دنیا کے موجد ایک چیز بناتا، اس کی ایک غرض ہوتی ہے، اس غرض کو دیکھ کر اس چیز کی قیمت لگتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اس پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی مشین کی تخلیق کی ہے، اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد اور غرض تھا جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اب اگر یہ انسان اس مقصد کے اندر پورا اتر رہا ہے، اس غرض کو پورا کر رہا ہے جو خالق کی غرض تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خود خالق کہتا ہے کہ یہ کام کا ہے، یہ اپنی غرض میں پورا اتر رہا ہے، یہ کامیاب انسان ہے، کیونکہ اس سے غرض پوری ہو رہی ہے، جو میری غرض اور مقصد تھا اس کی تخلیق کا وہ پورا ہو رہا ہے۔ بھلے بظاہر وہ بلال حبشی جیسا کالا غلام ہو، حبشہ کا کالا غلام، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس غریب انسان،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس غرض کے تحت انسان کو پیدا کیا تھا اس غرض اور مقصد کو وہ چونکہ پورا کر رہا ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گرا نظر آتا ہے، دن میں ہاتھ باندھ کے خدا کے سامنے کھڑا ہے، کبھی نماز میں رکوع میں جھکتا ہے، کبھی روزے کی مشقت اور پیاس برداشت کرتا ہے، کبھی زکاتیں اور خیراتیں بانٹتا ہے، کبھی حج کے لبیک اللہم لبیک لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بلال حبشی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بلال، یہ حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، لیکن جس غرض اور مقصد کے لیے میں نے اس کو پورا کیا، پیدا کیا تھا، اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، لہٰذا اس کی اب شان وہ ہے کہ جب جنتوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جاتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، خود سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آج صبح رات خواب دیکھا، میں نے جنتوں میں چلا ہوں تو آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہاں جنت میں مجھ سے آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کے غلام بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا محبوب بندہ ہے کہ یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اس کی آواز سنا کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔